بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. میں نے پہلے یہ ایک ویڈیو بنائی تھی. بشرا راجبر لڑکی کا نام ہے، کراچی کی رہنے والی ہے، کہ اس کو 1:30 بجے 2:30 بجے گاڑی میں اٹھایا گیا کالج سے، گلشن حیدری گورنمنٹ کالج. اٹھا کے اس کو اوباش لے گئے، اس کے ساتھ ساری رات زیادتی کی اور صبح اس کو کوئی بے ہوشی کے حوالے سے، کوئی بے ہوش کرنے کے حوالے سے ایسی کوئی چیزیں دی گئیں یا اس کے ساتھ زیادہ لوگوں نے زیادتی کی، اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اگلے دن، یعنی یہ 9 فروری کا واقعہ ہے، 10 فروری کو وہاں سے 15 والوں نے یہ اس کو اٹھایا اور رابطہ کیا بچی کے گھر والوں سے، والد ٹیچر. تو انہوں نے وہ پہنچا دیا بچی کو. انہوں نے اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائی. 11 تاریخ کو بشرا راجبر کے والد صاحب نے تھانے میں FIR کروائی ہے، تھانہ ڈیفینس کراچی. اب اس میں ایک نیا موڑ آ گیا. نیا موڑ جو ہے، نیا انکشاف یہ ہے کہ بچی کا جو اپنا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ کوئی پہلے رابطہ تھا. اچھا، وہ رابطہ کیسے بنا، اس میں ذرا گھنونی بات ہے. بشرا راجبر کی ایک سہیلی ہے، کوئی لڑکی، اس کا کوئی فرینڈ تھا، اس نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی سیر سپاٹے کے لیے وہاں گئی ہے، وہاں اس نے اپنے 1-2 فرینڈ سے ملی ہے، وہاں اس نے بشرا کو بلا لیا کہ آپ بھی آ جاؤ. ظاہر ہے لڑکی تھی، لڑکی اس کی دوست تھی، وہ چلی گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بشرا راجبر نے یا دوسری بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس معاشرے میں بڑے بڑے درندے بھی رہتے ہیں، اس معاشرے میں بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے انتقامی ذہن کے لوگ بھی ہیں. تو وہاں کیا ہوا، وہاں 4 سے 5 وہ فرینڈ تھے، ان کے کالج کے فرینڈ تھے یا کوئی ان کے ویسے فرینڈ شپ تھی تھوڑی بہت. بشرا کی دوست جو تھی لڑکی، وہاں بشرا بھی تھی، وہاں انہوں نے ایک دوسرے کی تصویریں وغیرہ بنا لیں. وہ لڑکے بشرا راجبر کو تنگ کرتے ہیں، پھر کال کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ہم سے دوستی کر لو. ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. بہرحال وہ بچی تھی، ہر بچی کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے. بچی نے بڑی کوشش کی، لیکن بالآخر ایک لڑکے کے ساتھ اس نے کہا ہوگا کہ میں، دوسرے لڑکے مجھے تنگ کرتے ہیں، کل کو میرا جانا اس سہیلی کے پاس، وہاں جو ہم گئے ہیں، یہ بات کھل جائے گی، میرے ماں باپ کی طرف سے کوئی پریشانی ہوگی. تو ایک لڑکے نے اس کو کہا کہ میں آپ کے جو دوسرے آپ کے لڑکے ہیں آپ سے رابطہ یا تنگ کرتے ہیں، میں ان کو بھی مطلب منع کر دوں گا. تو ایک بچے سے، ایک لڑکے سے اس کی دوستی یا اس کا رابطہ رہا. جس دن یہ وقوع ہوتا ہے 9 فروری کو، اس دن وہی لڑکا اس کو کالج سے لیتا ہے. اس کو کچھ بھی کہتا ہوگا کہ ہم نے پھرنے کے لیے ادھر ادھر جانا ہے، لیکن وہ جو لڑکا لے کے جا رہا ہے بشرا کو، وہ میچور ایج ہے اس کی، وہ کوئی 16-17 سال کا لڑکا نہیں ہے، وہ میچور ہے. مختلف جگہ پہ انہوں نے شاپنگ کی ہے، مختلف جگہ کے اوپر ایک جنرل سٹور یا بوتل شوتل لی ہے، کوئی بسکٹ یا کوئی ایسی چیز لی ہے. موٹر سائیکل کے اوپر وہ بیٹھا کے لے گیا ہے. اب یہاں تک تو بشرا بچی جو ہے اس کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ چلو معمولی غلطی ہے کہ اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے اوپر اس نے اعتبار کر لیا، کوئی گھومنے شومنے کے لیے تھوڑا بہت چلی گئی. یہ غلط بات ہے. شرعی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اخلاقی طور پر بھی لڑکیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بشرا کو بھی ہمارے معاشرے میں فرینڈ شپ کی، اسلام میں فرینڈ شپ کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. اور فرینڈ شپ کے حوالے سے سارا جھوٹ ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک درندہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ کسی طریقے سے اویلیبل ہو، مجھے یہ لڑکی ملے اکیلے میں، یا میں اس کو کوئی ایسا کوئی موقع تلاش کروں کہ اس کو میں لے کے جاؤں اور اس کے ساتھ درندگی کروں. تو ویسا ہی ہوا کہ اس نے اس کو پرگلایا، شاپنگ وغیرہ کروائی. اس کو کہا ہوگا کہ ہم چلتے ہیں وہاں جا کے ہم گپ شپ کریں گے، کوئی نہیں میں پھر آپ کو ڈراپ کر دوں گا. بہرحال اس نے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کی.
جو کہ بشرا اس بچی کی مرضی کے خلاف تھا، اور یقیناً جو بچیاں ہوتی ہیں ان میریڈ بچیاں پڑھتی ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کا ڈر ہوتا ہے، کل نے انہوں نے شادی کر کے اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے، بہت سارے یہ مسائل ہیں، تو اس نے اس کو منع بھی کیا کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس کو ورگلا کے کہہ کہ جی میں صبح آپ سے نکاح کر لوں گا، شادی کر لوں گا، ہم آپ سے ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے، یہ وہ، تو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ سارا معاملہ جو تھا، اگلے دن جب وہ بچی وہاں سے ملی، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا، پھر FIR ہوئی، پھر بچی نے ابتدائی بیان تو وہی دیا جو پہلے اس نے اپنے حساب سے، اور ایسا ہوتا ہے ہر بندے کو اپنی عزت کا پاس رکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال جب پولیس نے تفتیش کے دائرہ کار کو کھولا، وسیع کیا، تو پھر پتہ چلا کہ لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ تعلق تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ پھر اس کے تعلق کا فائدہ اٹھا کر اس لڑکے نے اس کو لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ واقعہ اتنا مطلب یہ جاہلانہ واقعہ ہے کہ تیرے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہے، تو تم اس کو، اس کے گھر والوں کو کوئی رشتے کا پیغام بھیج دو، کوئی جائز جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے یہ کام کر لو۔ تم اس بچی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو، کماری بچی ہے، اور اس کے ساتھ پھر تم یہ بھی تمہارا شاید ذہن ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایک بڑی آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے اس کے دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پھر بعد میں اس کو نپٹانا اور ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل اور بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے تھانوں تک باتیں، ظاہر ہے اب یہ بات، یہ لڑکا جیل جائے گا، اس کو سزا ہوگی اس زیادتی کے حوالے سے۔ تو یہ میں اپنے ماں باپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے انگیج رہیں۔ میری پہلے بھی ایسی ویڈیوز ہیں کہ اپنے بچوں کی حرکات و سکنات، ان کے رابطے، ان کی جو فرینڈز ہیں، جو گرلز ہیں، جو لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کی فرینڈز، ان کا بھی خیال رکھیں کہ وہ جو لڑکیاں ہیں وہ کیسی ہیں، ان کے بھائی کیسے ہیں۔ ہماری بچی کے جو کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے، وہ لڑکی کے بھائی رشتہ دار ادھر ادھر کو کل قدام معاملہ نہ بن جائے، تو بچی کو بھی دوسری بچی کے پاس بھیجنا آج کل جو اکیلی کو درست نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو تھوڑا بہت اپنا سروس دینا چاہیے، یا پھر الاؤ نہ کریں اکیلی بچی کو۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاملات کو، ایسے بہت سے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اور وہ جب ہم اس سٹوری کو گھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے یا بچی کی غلطی ہوتی ہے، تو اس سے وہ درندے فائدہ اٹھا کر ماں باپ کی، بچیوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز TV۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس سٹوری کو شیئر لازمی کرنا ہے، تاکہ آئندہ بچیاں آنے والی ان کی عزت بچ جائے۔ اللہ حافظ۔